بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جن لڑکیوں کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے اور ان بزرگ سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں اس میں مضبوطی اور امانت داری دونوں ہونی چاہیے، اور یہ خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور مہر کے طور پر آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے مجھ پر احسان ہوگا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رضامندگی ظاہر کی اور فرمایا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی ہے۔ ان دونوں مدتوں میں سے یعنی 8 سال اور 10 سال میں سے جو بھی پوری کر دوں وہ میرا اختیار ہوگا۔ ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی 10 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہو گئی۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے۔ ان حالات میں آپ کو طور کے پہاڑ پر اس کے دامن میں ایک روشن آگ نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں جاؤں اور کوئی ملے جس سے میں راستہ پوچھ لوں یا کوئی آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم اس سے سینک لو۔ اور وہ واقعی وہاں جا کر خبر لائے۔ وہ کتنی عظیم خبر تھی، انہیں رہنمائی بھی ملی، اور وہ کتنی عظیم الشان رہنمائی تھی۔ انہوں نے وہاں سے ایک بے مثال روشنی حاصل کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کی طرف درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت میں سے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں جانب پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام طوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف مغرب کی سمت میں تھا۔ اس مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، دائمی گھر قیامت کو ملے گا جو یقیناً قائم ہونے والی ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، یعنی نیکی اور بدی کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی اور ایسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فرمائی جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور اپنی کن فیکون کی شان دکھانے کے لیے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے نیچے ڈال دیں۔ ان کے نیچے رکھتے ہی وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور اس بات کی قاطع دلیل تھی کہ آپ سے کلام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ اپنے امر کن سے ہر چیز پیدا کرتا ہے اور اسے ہر کام کی طاقت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہا ہے، پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، رک جاؤ اور آگے آؤ، ڈرو نہیں، یقیناً تم امن میں ہو۔ جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔ آپ کو سخت خوف محسوس ہوا۔ آپ نے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اس کی دم پکڑ لی۔ جب اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح 2 شاخوں والا عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالیں۔ جب نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سفیدی کسی مرض کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خوف سے بچنے کے لیے تھی، یعنی جب تجھے خوف محسوس ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے، تجھے تسکین ہو جائے گی۔ عصا اور ہاتھ کے معجزے کی طرف اس آیت
میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے ہی لیے ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اس کے ساتھ 7 نشانیاں اور بھی تھیں، وہ 9 نشانیاں بن گئیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں تفصیل سے کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر ان کو کوئی سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، لیکن ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، چونکہ تم ہماری آیات پر عمل کرتے ہو، اس لیے فرعونی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب فرعون پر فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو ناشکری ہے، یعنی تو نے ایک قبطی آدمی کو قتل کر دیا اور ہمارے پاس سے بھاگ کھڑا ہوا اور ہمارے احسانات کا منکر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس وقت کیا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ پھر فرعون نے آپ پر جو پرورش اور حسن سلوک کا احسان جتایا، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر تیرا یہی احسان ہے جو تو جتا رہا ہے، حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، یعنی صرف مجھ ایک فرد پر احسان کیا، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا جسے اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر اور لائک لازمی کریں۔ شکریہ۔